ناظرین، آج ہم شروع کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بیان سے جو انجیل مقدس میں آئی تھی اور مولانا روم علیہ رحمت نے اسے مثنوی شریف کا حصہ بنایا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، بود در انجیل نام مصطفیٰ، فرماتے ہیں انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درج تھا۔ سر پیغمبراں بحر صفا، جو کہ پیغمبروں کے سردار ہیں اور صفا کے سمندر ہیں۔ صفا سے مراد صفائی ہے، اور اس سے مراد ظاہری صفائی نہیں بلکہ صفائے قلب ہے۔ یعنی مولانا پہلے ہی شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں کہ انجیل میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک موجود تھا، جو کہ نور باطنی کا ایک سمندر ہے۔ آگے لکھتے ہیں، بود ذکر حلیہ و شکل کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور شکل مبارک کا ذکر بھی انجیل میں موجود تھا۔ بود ذکر غزوہ و صوم و اکل اور آپ کے جہاد، روزوں اور کھانے پینے کا ذکر بھی موجود تھا۔ آگے لکھتے ہیں، طائفہ نصرانیہ بحر ثواب کہ عیسائیوں کا ایک گروہ ثواب کی نیت سے چون رسیدن بداں نام و خطاب، جب انجیل کی تلاوت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر پہنچتا تو کیا کرتا؟ فرماتے ہیں، بوسا بدا دندے برا نام شریف۔ وہ گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو بوسا دیتا، روح نہا دندے بداں وصف لطیف، اور اس وصف لطیف یعنی نام احمد پر اپنا منہ رکھ دیتے۔ مزید لکھتے ہیں، اندر ہی قصہ کے گفتم آنگرو، فرماتے ہیں میں اس قصے میں جس میں میں نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے، ایمن از فتنہ بدند و از شکو، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہر فتنے میں امن سے رہتے اور کسی قسم کا خوف نہ رکھتے تھے۔ ایمن از شر امیراں وزیر، فرماتے ہیں وہ امیروں اور وزیروں کے شر سے محفوظ رہتے، در پناہ نام احمد مستجیر، اس لیے کہ وہ نام احمد سے پناہ اور مدد مانگنے والے جو بن گئے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں، نسل ایشا نیز ہم بسیار شد، فرماتے ہیں عیسائیوں کے اس گروہ کی نسل خوب بڑی، نور احمد ناصر آمد یار شد، اس لیے کہ نام احمد کے نور نے ان کی مدد اور یاوری فرمائی۔ وہاں گروہ دیگر از نصرانیہ، مولانا فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا جو دوسرا گروہ تھا، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم نہیں کرتا تھا، وہ گروہ کیا کرتا؟ نام احمد داشتند مستحاں، فرماتے ہیں وہ نام احمد کی بے حرمتی کرتے۔ مولانا لکھتے ہیں، مستحاں و ہار گشتند از فتن، فرماتے ہیں یہ گروہ نام احمد کی بے حرمتی کرنے کے فتنے کی وجہ سے گشتہ محروم از خود و شرط طریق، یہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور ایمان سے بھی گئے۔ مولانا عیسائیوں کے دو گروہوں کا واقعہ سنا کر اب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نام احمد چون چنی یاری کند، فرماتے ہیں بھائی اگر نام احمد لوگوں کی اس طرح مدد کر جاتا ہے تاکہ نورش چون مددگاری کند، تو فرماتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ سرکار کا نور کس قدر مدد کر سکتا ہے؟ نام احمد چون حصار شد حسین، فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے تاچے باشد ذات یا روح الامی، تو ان کی روح مبارک ہمارے لیے کیسا حفاظتی قلعہ بن سکتی ہے۔ مولانا مثنوی شریف کے اس بیان میں ہماری توجہ سرکار کے وجود مسعود کی نعمت عظمیٰ کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ جو ان کے نام کا ادب کریں وہ نام ان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ وہ نہ صرف امیروں وزیروں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی خوب بڑھتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کے نام مبارک کی تعظیم سے امیروں وزیروں کے شر کے خلاف اتنی بڑی مدد ہو جاتی ہے تو جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مل جائے، وہ نور ہماری کس قدر بڑی مدد کر سکتا ہے۔ تمام صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اسم مبارک صرف اسم نہیں بلکہ اسم با مسمہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف با نور ہیں، ان اسماء میں
اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے۔ کوئی بھی صاحب ایمان جب ان اسماء کا وظیفہ کرتا ہے، خفی طریقے سے کرتا ہے یا جہر طریقے سے کرتا ہے، اس اسم کا نور اس کے قلب میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، فرماتے ہیں بھئی اللہ کا نور ولی کے سینے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیک بیں باشی گر اہل دلی، اگر تو بھی صاحب دل ہے تو خوب دیکھ لے گا۔ جہاں تک اسماء کے ذکر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرنے کا حکم تو قرآن کی سورہ اعراف کی آیت 180 میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے بہت سے پیارے نام ہیں، ان سے اسے پکارو، یہ اعلان قرآن کا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک کا ذکر ہے تو وہ اسماء بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیے ہیں۔ کہیں اللہ نے آپ کو قرآن میں یا نبی فرمایا ہے تو کہیں یا رسول فرمایا ہے، کہیں یا مزمل فرمایا ہے تو کہیں یا مدثر فرمایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نام بھی اسم با مسمہ ہیں۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ ولی کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام اہل عمل صوفیہ کا اس بات پر یہی موقف ہے اور اکثریت اسی تعلیم پر عمل بھی کرتی ہے، اگرچہ اذکار بہت سارے ہیں، قرآن پورا ذکر ہے، خواص کلمہ طیب کا ذکر بھی کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی صورتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا ذکر بھی کرتے ہیں، مختلف مسنون دعائیں بھی خواص کے ذکر کا حصہ ہیں۔ تاہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثریت کا ذکر اسماء ہے اور اسماء سے بھی بطور خاص اسم ذات ہے۔ بابا بلے شاہ کا کتنا مشہور و معروف کلام ہے، الف اللہ نال رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کوئی، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے تے لذت الف دی آئی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ بابا بلے شاہ قادری ہیں لیکن ذکر آپ کا اسم ذات ہے۔ خواجہ اجمیر قدس اللہ سرہ العزیز چشتیہ سلسلے کے سرخیل ہیں، آپ کا ذکر بھی اسم ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس از جاں کن وصل جانا را طلب، فرماتے ہیں بھئی اپنی ہی روح سے وصل جانا طلب کرنا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں بے لب و بے کام می گو نام رب، فرماتے ہیں بغیر لب اور منہ ہلائے رب کا نام یعنی اسم ذات کہتا جا۔ یہ خفی تعلیم ہے۔ مولانا کا اپنا ذکر بھی اسم ذات ہی ہے، اور آپ جہاں اس ذکر کو ابلیس اور نفس کے وسوسوں کا علاج بتاتے ہیں، وہاں آپ اسے اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دم بخور در آب ذکر و صبر کن، فرماتے ہیں ذکر کے پانی میں غوطہ لگا اور صبر کر، تارہی از فکر و وسواس کہن، فرماتے ہیں تاکہ تو پرانی فکروں اور وسوسوں سے آزاد ہو جائے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حبس دم کی تعلیم ہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں بعد ازاں تو تبے آں آب صفا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو اس آب صفا یعنی ذکر کے نور کی حقیقت ہو، خود بگیری جملگی سر تا بپا، فرماتے ہیں پکڑ لو گے مکمل طور پہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اسم مبارک اسم با مسمہ ہے، جو بھی اس کا دائم اور کثیر ذکر کرے گا وہ اس کا نور بھی حاصل کر لے گا، اور ان عیسائیوں کی طرح پھر یہ بھی جان لے گا کہ وہ نور احمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا نور لم یزل ہو، وہ کہاں کہاں حفاظت کرتا ہے اور کتنی مدد کرتا ہے۔